میرے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، مکہ میں حج پر آنے والے ایک پاگل انسان کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس شخص کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں بصرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اکثر پریشان، غمگین اور روتا ہی رہتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت غمگین اور پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک مرتبہ اللہ کے ولی کی بیعت بھی ہو گئی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز اس گستاخی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دے۔ لوگوں نے پوچھا کیسی گستاخی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہوا یوں تھا کہ ہمارے جہاں ایک کمزور سا دبلا پتلا آدمی رہتا تھا۔ لگتا تو وہ پاگل سا تھا مگر وہ اللہ کا ولی تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے۔ پھر میں نے سب کو الوداع کہا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ میں نے کہا علی اب تم بھی واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ نہ تو تمہارے پاس زیادہ کچھ ہے اور نہ ہی کوئی تمہارے پاس ایسی سواری ہے، تو کس طرح سے حج پر جائے گا؟ چلا جا واپس اپنے گھر۔ لیکن اس نے میری ایک نہ مانی۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ واپس لوٹ جائے، لیکن اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے اسے جھڑک دیا کہ شاید اس طرح وہ واپس چلا جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لہٰذا میں نے اسے اسی کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ نہ ہی میں نے راستے میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھا اور نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں مجھے بتایا۔ میں اپنے قافلے تک پہنچ گیا اور ہمارا قافلہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور پھر میں حج کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا۔ جب حج ادا کر چکا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ روانہ ہوا تو ہمارے قافلے نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ایک منزل پر پڑاؤ کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور سب دوست اکٹھے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک میں نے علی کو آتے دیکھا۔ وہ سیدھا میرے خیمے میں آیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا علی تم نے حج کر لیا؟ کہنے لگا ہاں میں نے حج کر لیا ہے۔ میں نے مذاق کے طور پر اس سے پوچھا کہ علی تم نے پروانہ بھی لے لیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر پوچھنے لگا کس طرح کا پروانہ؟ میں نے کہا جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں بن الفلاں نے حج کر لیا۔ اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس پروانے کا کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسے ساتھ لے جا سکے جہاں وہ فرشتوں کو پروانہ دکھا کر جہنم سے بچ جائے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں ابھی مکہ جاتا ہوں اور وہ پروانہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سخت غمگین ہو گیا کہ دیکھو پروانے بھی صرف امیروں کو دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیے جاتے۔ بہرحال یہ کہتے ہوئے وہ خیمے سے باہر نکل گیا اور پھر ہم نے سفر شروع کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی۔ بے چین آنکھوں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک روز میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک علی میرے خیمے میں داخل ہوا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں واپس مکہ گیا اور پھر وہاں سے وہ پروانہ لے کر ہی آیا۔ میں نے کہا تمہاری یہ بات درست نہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ریشم کا کپڑا نکالا۔ میں نے اس جیسا ریشمی نفیس کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر ہرے رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ علی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا
تو میں ڈر گیا اور خوف سے میرے بدن پر ایک عجیب سا قہر نازل ہوا اور تھوڑی دیر بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ علی تم نے یہ پروانہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے بتایا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھ کر سیدھا مکہ گیا۔ اس وقت تمام حاجی مکہ سے واپس جا چکے تھے اور حرم شریف لوگوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا، لہٰذا میں کعبے کے پاس گیا اور رب سے عرض کی، یا اللہ، دنیا کے بادشاہ تو امیروں کو غریبوں پر ترجیح دیتے ہیں کہ امیروں کو انعامات سے نوازتے ہیں اور غریبوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، لیکن اے زمین و آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ، کیا تیرے دروازے پر بھی اس طرح ہوتا ہے؟ کیا تو نے امیروں کو تو سب کچھ عطا فرمایا ہے لیکن سب غریب اور مسکین بندے کو محروم کیا ہے؟ اور مجھے بھی قسم ہے میں بھی حرم کے دروازے سے تبھی باہر نکلوں گا جب تو مجھے پروانہ نجات عطا فرمائے گا جس طرح تو نے اپنے امیر بندوں کو دی ہے۔ پھر میں نے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا۔ اچانک میں نے کسی کو آتے ہوئے سنا کہ اے علی، نجات کا پروانہ لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کعبے کے ستونوں میں سے ایک ہاتھ باہر نکالتے دیکھا جس کی انگلیوں میں یہ پروانہ موجود تھا۔ میں نے یہ پروانہ پکڑا اور اسے لے کر آ گیا۔ میں علی کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا۔ پھر علی کہنے لگا، لو بھائی، میرا پروانہ بھی اپنے پروانے کے ساتھ سنبھال کر رکھ لو اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفنا دینا۔ میں نے وہ پروانہ لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اسے ساتھ لے کر بصرہ آ گیا۔ بصرہ آ کر میں نے اس پروانے کو ایک ڈبے میں رکھا اور اس ڈبے کو صندوق میں رکھ کر تالا نکال دیا، اور میں کبھی کبھار اس پروانے کو صندوق سے نکالتا اور اسے چوم کر آنکھوں پر لگاتا، پھر اسے دوبارہ سے صندوق میں رکھ دیتا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا اور اسی دوران علی انتقال کر گیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ مجھے علم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتاہی اور بے مروتی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کی کہ میں وعدہ پورا نہ کر سکا اور پروانہ اس کی قبر میں نہ رکھوا سکا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا کہ پروانہ اس میں موجود ہی نہیں تھا، تو گویا مجھ پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ بہرحال جب رات ہوئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا تھا اور جنت کی حوریں ہاتھ باندھے علی کی زیارت کے لیے کھڑی تھی، جبکہ علی کے سر پر تاج سجا ہوا تھا اور علی ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے پروانہ دینا بھول گئے تھے نا؟ لیکن وہ ہستی جس نے مجھے پہلے بھی پروانہ عطا فرمایا تھا، اس نے مجھے اب بھی نہیں بھلایا اور مجھے پروانہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ دیکھو میرا پروانہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہی پروانہ سچ میں اس کے ہاتھ میں موجود تھا، جو یقیناً قدرت کا ایک بڑا معجزہ تھا، کیونکہ ہم علی کو عام آدمی سمجھتے رہے مگر سچ میں وہ اللہ کا ولی تھا۔ جی تو ناظرین، آج کی تھی یہ ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔